وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ وَيَدْرَؤُ أَنَّ الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خامد سچوں میں سے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے با حکمت ہیں۔ پارہ 18 سورۃ النور کی یہ 10 آیات مبارکہ ہیں۔ آیات نمبر 6 سے آیات نمبر 10 تک جن کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے، آج ان آیات مبارکہ کی تشریح اور متعلقہ واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں پہلا حکم حد زنا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے متعلق بیان ہوا تھا، اور دوسرا حکم زانیہ اور مشرکہ سے نکاح حرام ہونے کے متعلق بیان ہوا، اور تیسرا حکم کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے اور پھر 4 گواہ نہ لانے پر تہمت لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا کا حکم بیان ہوا۔ اب یہ چوتھا حکم ہے اپنی بیوی کی بابت۔ زنا کی تہمت لگانے کا بیان فرمایا جا رہا ہے۔ گزشتہ بیان کیے ہوئے تیسرے حکم کے مطابق تو عام قاعدہ اور قانون یہی تھا کہ کوئی مرد اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر 4 گواہ نہ لا سکے تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، مگر عادتاً غیر عورت پر تہمت لگانا اور عداوت یا رسوائی کے لیے ایک معمولی بات ہے، لیکن اپنی بیوی پر تہمت لگانے میں شوہر کی بھی بے عزتی ہے، اس لیے بغیر سبب قوی اور اپنے معائنہ کے کوئی سلیم الفطرت اپنی بیوی پر ایسا الزام نہیں لگا سکتا۔
ایسے موقعوں پر 4 گواہوں کا بہم پہنچانا بھی مشکل بات ہے، اس لیے اس بارہ میں دونوں میاں بیوی کی رعایت رکھ کر ایک حکم جداگانہ دیا گیا جس کو شریعت کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے، اور جو ان آیات میں بیان فرمایا گیا اور بتلایا گیا کہ جب شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اولاً اسے 4 گواہ طلب کیے جائیں گے۔ اگر شوہر 4 معتبر گواہ پیش کر دے تو عورت پر حد زنا یعنی سنگساری جاری کر دی جائے گی، اور اگر گواہ نہ لا سکے تو شوہر کو کہا جائے گا کہ 4 مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی جو تہمت اپنی بیوی پر لگائی ہے اس میں جھوٹ نہیں بولا، گویا 4 گواہوں کی جگہ خود اس کی یہ 4 حلفیہ شہادتیں ہوئی، اور آخر میں 5ویں مرتبہ یہ الفاظ کہنے ہوں گے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ اگر تہمت لگانے والا شوہر ان الفاظ مذکورہ بالا کے کہنے سے انکار کر دے تو اسے قید کیا جائے گا، اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یا اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے یا پھر 5ویں مرتبہ وہی الفاظ کہے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنے جھوٹے ہونے کا خود اقرار کر لیا تو پھر 80 کوڑوں کی سزا اس پر جاری کی جائے گی، یعنی شوہر کو 80 کوڑ پھر بھی لگیں گے۔ اگر اس نے اپنی بیوی پر بھی جھوٹا الزام لگایا، تہمت لگائی، اگر اس نے 4 گواہ پیش نہ کیے تو پھر اس کو قید بھی کیا جائے گا، اور جب قید میں وہ اقرار کرے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو پھر اس کو 80 کوڑے بھی مارے جائیں گے، اور اگر اس نے 5ویں مرتبہ مذکورہ بالا الفاظ کہہ لیے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر بیان کرے کہ یہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ اللہ کا غضب آوے مجھ پر اگر یہ مرد اپنے دعوے میں سچا ہے، اور اگر یہ الفاظ کہنے سے عورت گریز کرے، وہ نہ کہے، تو پھر اسے بھی قید کیا جائے گا، اور اس عورت کو حاکم مجبور کرے گا یا صاف طور پر مرد کے دعوے کی تصدیق کرے، تب تو حد زنا یعنی سنگساری اس پر جاری ہوگی، اور ورنہ بالفاظ مذکورہ وہ اس کی تکذیب کرے۔ اگر عورت نے بھی مرد کی طرح مذکورہ بالا الفاظ 5 مرتبہ کہہ دیے اور یہ لعان ہو گیا، اس کو لعان کہتے ہیں، یعنی اس قسم اٹھانے سے ان دونوں کے یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے جو مرد و عورت کے جو تعلقات تھے، جو زن و شو کے تعلقات، وہ حرام ہو جائیں گے، اور وہ مرد و عورت ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گی۔ اب اگر مرد نے طلاق دے دی تو ٹھیک، ورنہ حاکم یا قاضی ان میں تفریق کر دے گا، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے پر لعان کیا ہے، لعنت کی ہے۔ اب وہ شریعت جو ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتی، یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے ان میں تفریق کی، اور یہ تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔ لعان کرانے اور قسمیہ بیان مرد و عورت سے لینے سے پہلے سنت ہے
کہ قسم کھانے والے کو نصیحت کی جائے اور اس کو عذاب الہی سے ڈرایا جائے۔ لعان کے واقعات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں پیش ہوئے اور آپ نے اسی قرآنی قانون کے مطابق فیصلہ فرمایا، اور اس قانون لعان کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے جو اللہ نے یہ قانون مقرر فرما دیا، کیونکہ اگر یہ حکم لعان مشروع نہ ہوتا تو عام قاعدہ کے موافق یا تو شوہر پر 80 کوڑوں کی سزا جاری ہوتی، اور اگر وہ 4 گواہ اپنے بیان کی تصدیق میں پیش نہ کر سکتا یا پھر ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا، کیونکہ ممکن ہے کہ شوہر سچا ہو۔ دوسری طرف اگر محض خامد کے قسمیں کھانے پر زنا کا ثبوت ہو جایا کرتا تو عورت کے لیے وہ سخت مصیبت تھی، حالانکہ ممکن ہے کہ عورت ہی سچی ہو، شوہر نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہو۔ اس طرح اگر عورت کو قسمیں کھانے پر یقیناً بری سمجھ لیا جاتا تو مرد کے اوپر 80 کوڑوں کی سزا واجب ہو جاتی، اور اگرچہ مرد کے بھی سچے ہونے کا احتمال موجود ہے تو ایسے طور پر لعان کا مشروع کرنا کہ دونوں مرد و عورت کی رعایت رہے، اور یہ حق تعالیٰ کے فضل و رحمت اور حکمتی کی وجہ سے ہے کہ فریقین میں جو سچا ہو وہ بے مال سزا سے بچ گیا، اور جھوٹے کی دنیا میں پردہ پوشی کر کے جو جھوٹا تھا اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی اور اس کو مہلت دے دی کہ شاید توبہ کرنے اور حق تعالیٰ اپنی شان توابی سے اس کی توبہ قبول کر لے، شاید اس کو توفیق مل جائے، وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ اس طرح اس کی بقیہ زندگی جو ہے وہ اس ایسی فاحشہ زندگی سے، ایسی بدکاری سے بچ جائے۔ انہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ لعان صرف میاں بیوی کے معاملے میں ہو سکتا ہے۔ لعان کا جو مسئلہ ہے، لعان کا جو قانون ہے شریعت میں، وہ صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہے، اور دوسروں کا حکم وہی ہے جو پہلے ہو چکا۔ اب لعان کے چند ضروری مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، جب دو میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جائے تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن عورت کو دوسرے شخص سے بعد عدت یعنی 3 حیض پورے ہونے کے نکاح کرنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے کہ وہ پھر دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، جب لعان ہو جائے اس کے بعد اس حمل سے جو عورت کا بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معاملات میں یہی فیصلہ فرمایا۔ مسئلہ نمبر 3، لعان کے بعد اگرچہ میاں بیوی میں جو جھوٹا ہے اس کا عذاب آخرت سے پہلے زیادہ بڑھ گیا، مگر دنیا کی سزا اسے ساکت ہوگی، یعنی اب اس کو جو جھوٹا ہوگا نا اس کو آخرت میں زیادہ سزا ملے گی اس دنیا کی نسبت، اگر انہوں نے سچی توبہ نہ کی۔ اس طرح دنیا میں اس عورت کو زانیہ اور بچے کو ولد و زنا کہنا بھی جائز نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اب ان میں لعان ہو گیا، عورت کو حمل تھا، جو بچہ پیدا ہوا اب اس کی نسبت اس مرد سے تو نہیں ہوگی کیونکہ اس نے تو لعان کر لیا، اس نے الزام لگایا تھا
اب وہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو گئے تو اب بچے کی نسبت ماں کے ساتھ ہوگی، لیکن یہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو حرامی کہے یا اس کی ماں عورت اس کی ماں کو زانیہ کہے، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے پردہ پوشی رکھی ہے، اللہ نے ان کی پردہ پوشی کی ہے، اس لیے یہ کسی کو حق نہیں ہے، یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ اب جو خطاب جہاں آخری آیات میں فرمایا گیا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ایسے ایسے احکام مقرر کیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، ورنہ تم بڑی تکلیفوں میں پھنس جاتے۔ یہ خطاب جو ساری امت مسلمہ کے مردوں اور عورتوں کو ہے، یہ بتایا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیسا جامع اور کیسا پر حکمت قانون اللہ نے دیا ہے، جو سب کی مصلحتوں کی رعایت کرنے والا ہے۔ اتنا مکمل قانون، اتنا جامع قانون صرف خدائی قانون ہو سکتا ہے، تو اور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ پوری حکمت قوانین دے کر اپنا فضل و رحمت جتلائیں، اور آج ہم یہود و نصارہ کے رائج کے ہوئے قانون کو اپنا کر یہ کہیں کہ اب یہ 1400 سال پرانے قانون ہیں، یہ فرسودہ ہیں۔ اس ترقی اور تہذیب کے دور میں کیسے یہ ان پر عمل ہو سکتا ہے؟ چور کا ہاتھ کیسے کاٹا جا سکتا ہے؟ زنا کی سزا سنساری کیسے دی جا سکتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر مسلمانوں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ملک میں افراتفری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ملک میں بد امنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ملک میں فتنہ فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس ملک میں قرآنی احکام کے ساتھ یہ معاملہ، یہ تغافل کتنا المناک حادثہ ہے کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بننا تھا کہ ہم اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، لیکن ہم نے وعدہ وفا نہ کیا، جس کے ثمرات دنیا میں ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قتل، چوری، ڈاکہ زنی، دھوکہ، فریب، رشوت، بدعنوانی، لڑائی جھگڑا عام وبا کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، اور آخرت میں جو بات پرس اور سزا ہونے والی ہے وہ علیحدہ رہی، جو اپنے وقت پر معلوم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم پر سچا ایمان رکھنے اور اس کا وفادار بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں تک پورے ایک رکوع میں زنا، تہمت تراشی اور لیان کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ آگے پورے دو رکوع میں اس واقعے پر کلام شروع ہوتا ہے جو اس صورت کے نزول کا اصل سبب تھا، یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت تراشی اور آپ کی اس برات سے وہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ، جن کا بیان آئندہ دروس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جو قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی ہے، تو اپنی رحمت سے ہم کو یہ توفیق بھی عطا فرمائیں کہ ہم اس کے تمام قوانین اور احکام کو رائج کر کے ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں قرآنی احکام اور اس کے مطابق سزائیں جاری ہونے کی صورت ظاہر فرما دیں، تاکہ ہم بھی اس کی برکتیں دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور آخرت میں بھی سرخروئی اور قرآن کریم کی سفارش اور شفاعت سے مغفرت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہم سے اور ہماری قوم اور ملک اور حکومت سے اب تک جو کوتاہیاں قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی میں سرزد ہوئی ہیں، ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے، اور ہمیں ہماری آنکھوں اور ہماری آنکھیں یہ قرآن کریم کی طرف سے کھول دیجیے، ہمارے دلوں کو بھی، ہمارے آنکھوں کو بھی، ہمارے کانوں کو بھی، کہ ہم اسے سمجھنے والے بن جائیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔
اور اس کے جملہ احکام کا نفاذ ہمارے ملک میں جاری ہونا ہم کو دیکھنا نصیب فرما دیجئے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں مرد عورتوں سب کا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔